غسل کے اندر 11 چیزیں فرض ہیں. یفتر جو فی الاغتسال ہے غسل کے فرض تو کتنے ہیں؟ 3 جی. غسل کے فرض ہیں 3. جی. ویسے غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 11 چیزیں. اب تم نے پڑھے گی 11 چیزیں. 11 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 غسل الفم، منہ کا دھونا، یہ فرض ہے. وضو کے اندر یہ فرض نہیں ہے. جی. غسل کے اندر یہ فرض. منہ کا دھونا یہ فرض ہے. جی. کلی جس کو دیتے ہیں. والانف، ناک کا دھونا غسل میں فرض ہے. جی. غسل میں فرض ہے. والبدن مرتن، جسم کو ایک مرتبہ دھونا. والبدن مرتن، اور جسم کو ایک مرتبہ دھونا یہ بھی فرض ہے. غسل میں 11 چیزیں ہیں. نمبر 1 منہ کا دھونا، جسے کلی کہتے ہیں، جی. یہ فرض. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، یہ فرض. جی، ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض. جی. نمبر 3 والبدن مرتن، بدن کو ایک مرتبہ دھونا. بدن کو ایک مرتبہ دھونا یہ بھی فرض ہے. بدن کو ایک مرتبہ دھونا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. آگے داخل کلفتن لا عسر فی فسخها. بداخل کلفتن، کلفے کا اندر کا حصہ، کلفے کا کلفہ بتلاتا ہوں. کلفے کا اندر کا حصہ نہ تنگی ہو جس کے ہٹانے میں، نہ تنگی ہو جس کے ہٹانے میں. یہ چوتھا فرق ہے. کلفہ یہ کلفہ نہیں ہے، یہ کلفہ جو خادم والا کلفہ، یہ کلفہ نہیں. کلفے سے مراد بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ختنہ نہیں ہوتا، ختنہ نہیں کراتے، ختنہ نہیں ہوتا. جی. وہ جو ختنہ نہیں ہوتا نا، وہ پھر چمڑا جو ہے نا، چمڑا وہ ذکر کے اوپر چمڑا آ جاتا ہے، اس کے حشفے پر چمڑا آ جاتا ہے. وہ چمڑا کیونکہ جب ختنہ ہو جاتا ہے نا، وہ چمڑا کاٹ لیتے ہیں. ختنہ ہوتا ہے نا، بچوں کا دیکھتے ہو نا، ایسے بیٹھو جیسے کبھی دیکھا نہیں، ایسے پریشان ہے وہ. بھائی بچوں کا ختنہ ہوتا ہے نا، وہ چمڑا کاٹ لیتے ہیں نا. اگر کسی بچے کو دیکھو، اگر نہ ختنہ ہو نا، وہ اس کے سرے کے اوپر نا وہ چمڑا لٹک رہا ہوتا ہے. جو بچہ غیر مختون پھر رہا ہو، دیکھ لے، پکڑ کے دیکھ لینا کبھی کبھار. بچہ اس کا جو اوپر چمڑا ہوتا ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے. اچھا، اب بڑا آدمی ہے، اس نے ختنہ نہیں کروایا، نہیں ہو سکا کسی اور وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ختنہ ختنہ تو کروانا ہے، ختنہ نہیں کروایا. اب وہ چمڑا لٹک رہا ہے، چمڑا لٹک رہا ہے. اب یہ ہے کلفہ، یہ ہے کلفہ. اب اس کے اندر کے حصے کا دھونا غسل کے اندر یہ فرض ہے. کب کہا کہ اگر اس چمڑے کو پیچھے دھکیلنا مشکل نہ ہو. اس چمڑے کو پیچھے دھکیلنا چمڑے کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. پھر آدمی اس کو ہٹا کر کھینچ کر اوپر دھو لے، پانی داخل کر لے. جی. اگر مشقت ہے، وہ نہیں ہوتا پیچھے، وہ پیچھے نہیں ہوتا، مشقت ہے، تو پھر دھونا اندر کا داخل کا فرض ہے. کلفے کے اندر کا حصہ، کلفے کے اندرونی حصہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے. نمبر کتنا ہو گئے؟ 4. نمبر 5 جی وسرت، ناف کا اندر کا حصہ، ناف کے اندر کا حصہ غسل میں اس کو بھی دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ یاد کرنا ہے. اس اوقات آدمی غسل کرتا ہے لیکن ناف کے اندر کے حصے میں پانی نہیں مارتا، نہیں جاتا، وہ پانی اوپر جاتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، اندر نہیں جاتا، اندر خشک ہوتی ہے، تو غسل نہیں ہوگا. تو ناف کے اندر کے حصے کا دھونا یہ بھی فرض ہے. نمبر 6 فسقب غیر منضمن، وہ سوراخ جو ملا ہوا نہیں ہے. کچھ سوراخ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. مثلا کان کا سوراخ ہے، عورت نے سوراخ کروایا اپنا زیور ڈالنے کے لیے. ناک کا سوراخ ہے، نتھی ڈالنے کے لیے سوراخ کروایا. جیسے بچے عورتیں سلواتی ہیں ان کو، تو اب یہ سوراخ ہے، اس نے وہ نکلوا لیا زیور وغیرہ، یا زیور کھڑا ہوا، سوراخ کھڑا ہوا. تو اب اس سوراخ کا ملا ہوا، یہ تو مل گیا ہے، پھر تو الگ بات ہے. ملا نہیں ہے، وہ سوراخ ملا نہیں، اس کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے. اندر کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. مل گیا تو پھر الگ مسئلہ ہے، بات ختم ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ 6. نمبر 7
وداخل المظفور من شعر الرجل مطلقا، مرد نے بالوں کی مینڈیں ڈالی ہوئی، مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، بالوں کو گوندا ہوا ہے. مرد ویسے بال گوندتی ہیں عورتیں، مرد بال نہیں گونتے. چاہے بتے لوگ گت جوان گت گتی ایک گتی بتے جوان گت رنگ گتی بتے رنگ، یہ تو عورتوں کو بچوں کا تھوڑا ہوتا ہے. تو مرد نے بال گوندے ہوئے ہیں، گت گتی ہوئی ہے. تو کہا اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. وداخل المظفور ہے، گوندے ہوئے مرد کے گوندے ہوئے بالوں کے اندر میں پانی داخل کرنا فرض ہے. مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ یہ نہ کہا جائے کہ بھائی پانی اگر جڑوں تک پہنچ جائے تو بس کافی ہے، نہیں، اس کو کھولنا ضروری ہے. مرد کے لیے ان کو کھولے، ان کے اندر پانی پہنچائے. آگے کہا لل مظفور من شعر المرأة، ہاں اگر عورت نے بالوں کو گوندا ہوا ہے تو اس کے لیے کھولنا ضروری نہیں، پڑھ چکا ہے نا. اگر پانی اس کی جڑوں تک پہنچ جائے تو پھر کھولنا کوئی ضروری نہیں. عورت نے اگر بال گوندے ہوئے ہیں اس کے لیے غسل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو کیا کرے، کھولے. کتنے ہو گئے؟ 7. نمبر 8. نمبر 8 وبشرۃ اللحیہ، وبشرۃ اللحیہ، داڑھی کے چمڑے تک، داڑھی کے پیچھے پڑھ چکے ہو، داڑھی کے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے. داڑھی کے چمڑے تک، غسل کے اندر داڑھی کے چمڑے تک پانی پہنچانا فرض ہے. نمبر 9 وبشرۃ الشارب، وبشرۃ الشارب، مونچھیں، ان کے چمڑے تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے. ان کے چمڑے تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر الحاجب، ابرو، یہ ابرو ہے، ان کا ان کے اندر تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر 11 والفرج الخارج، فرجی کا جو باہر والا حصہ ہے، فرجی کا ایک ہے فرجی کا اندر والا حصہ، ایک ہے فرجی کا باہر والا حصہ. تو فرجی کا جو باہر والا حصہ ہے فرجی، اس تک پانی پہنچانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ 11 فرض ہے غسل کے اندر. اب تمہیں پتہ چل گیا غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 11 چیزیں فرض ہیں. غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ نمبر 1 منہ کا دھونا، منہ جسے کہتے ہیں. نمبر 2 ناک میں پانی پہنچانا اچھی طرح. نمبر 3 نمبر 4 اور کلفے کے اندر والا حصہ دھونا. کلفا، اگر اس کو ہٹانے میں مشقت نہ ہو. کلفا سمجھ گئے ہو نا بھائی؟ کلفا سمجھ گئے، کلفا یہ اس کے اندر. نمبر 5 سوراخ جو ملا ہوا نہ ہو، وسرت، ناف کے اندر کے حصے میں پانی داخل کرنا. نمبر 6 سوراخ جو ملا ہوا نہیں ہے اس کے اندر میں پانی داخل کرنا. نمبر 7 اور مرد نے جو بال گوندے ہوئے ہیں، مہندیاں بنائی ہوئی ہیں، بالوں کو جوڑا بنایا ہوا ہے، جوڑا بنایا ہوا ہے، گوندا ہوا ہے، ان کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے. چاہے پانی جڑوں تک پہنچے، کھولنا ضروری ہے، ان کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. نمبر 8 یعنی عورت کی ضروری نہیں ہے، یہ عورت یہ الگ ہے، عورت کی ضروری نہیں ہے. اچھا نمبر 8 بشرۃ اللحیہ، داڑھی کے چمڑے تک. نمبر 9 مونچھوں کے چمڑے تک پانی پہنچانا فرض ہے. نمبر 10 الحاجب، الحاجب ابرو، ان کے بالوں کے اندر کے حصے تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ والفرج خارج، فرج کا بیرونی حصہ، اس تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ یہ 11 چیزیں ہیں جن غسل میں جن کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. چلیں.